حسن بھائی، ایک سوال ایک عام ناظر کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ گاندھی صاحب کوئی 30 سے 40 سال کی اپنی پبلک لائف گزار چکے ہیں، اور اس میں ایک ایسا وقت انہوں نے دیکھا جو ایک شدید پروپیگنڈے کا وقت تھا۔ ان کو ہجرت کرنا پڑی ملک سے، ان کو یہاں سے باہر جانا پڑا۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ وقت زیادہ سوٹیبل تھا کہ اس قسم کے اعتراضات کے جوابات دیے جاتے، تاکہ لوگوں کے اندر ایک مثبت قسم کا امپیکٹ پیدا کیا جائے، بنسبت اس کے کہ ماشاءاللہ آج کل تو آپ لوگ سیٹلڈ ہیں اور تمام چیزیں بھی بہت حد تک بہتر ہو چکی ہیں؟ پھر اتنے اہتمام کے ساتھ یہ 23 اعتراضات سیریز کرنے کی آخر کیا ضرورت؟ دیکھیے، دنیا بھر میں جو بھی کام انسان سے صادر ہوتا ہے اس کے اندر کچھ دار و مدار اور عمل دخل اس کے نیت اور محرکات کا ہوتا ہے، اور کچھ زمانے کی حرکیات اور خدا کے اذن اور مشیت کا ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں کس وقت پہ ہونی چاہیے، اس کے لیے اگر ہم بعد میں بیٹھ کے تجزیہ کریں تو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے زمان و مکان میں محدود ہوتا ہے، اپنے دائرہ عمل اور اپنے دائرہ علم میں اللہ کی مشیت کے تحت معاملات کو روبہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس وقت کس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اس کے لیے زبانی تائید بھی حاصل ہو جاتی ہے، وہ ذرائع اور امکانات بھی حاصل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ غامدی صاحب کے بارے میں بالعموم تصور یہ ہے کہ جیسے وہ ایک نئی فکر کو معاشرے میں پیش کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی مہم بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے غور و فکر کیا اور اس سے کچھ نتائج نکلے، اور پھر ان نتائج کا تباہش ہے جو سوسائٹی میں سامنے آ گیا۔ اب گویا ان کو اس کے لیے اپنا جو پورا کا پورا کام جو ہم نے اعتراضات سیریز میں کیا آج سے 10-15 سال پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ یہ اصل میں غامدی صاحب کے پورے کام سے عدم واقفیت پر مبنی سوال ہوتا ہے، اس لیے کہ غامدی صاحب کے ہاں کبھی بھی یہ چیز پیدا ہی نہیں ہوتی کہ جی میں نے کوئی نتیجہ فکر، کوئی علمی استدلال وہ سوسائٹی میں لوگوں کو پہنچا دینا ہے، اس سے کوئی تبدیلی رونما ہو جائے گی۔ اچھا، وہ ایک خالص طالب علم آدمی ہے، اور یہ بات میں اپنے 15 سال کے ان کے براہ راست مشاہدے کی بنیاد پر دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ آج بھی ہم کبھی ان سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، وہ نئے نئے موضوعات پہ تحقیقات کرتے ہیں، کبھی یہ ارج میں نے ان کے اندر نہیں دیکھی کہ وہ اپنی کسی بات کو سماج زمانے تک پہنچانے کے متمنی ہوں اور وہ لوگوں کے حاصلات یا ان کے افکار سے خیالات کا جواب دینے کے لیے سرگردہ ہوں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ ان کی طبیعت، ان کے مزاج سے جو عدم واقفیت ہے اس کی غمازی ہے۔ دنیا بھر میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے غامدی صاحب نے کوئی ادارے بنائے ہوئے ہیں، کوئی مہم چل رہی ہے، کوئی بڑا ایگریسولی جواب الجواب ہو رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کی طبیعت میں تو اس کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اچھا، وہ جو کچھ تحقیق کرتے ہیں وہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کے اپنے علم کے لیے کرتے ہیں۔ سچائی کی تلاش ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ میزان کتاب انہوں نے لکھی، البیان تفسیر انہوں نے لکھی، کم و بیش 8-10 ہزار صفحات کا لٹریچر مرتب کیا۔ اس سب میں جو پیش نظر چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں سچائی کو جانوں، میں حقیقت سے متعارف ہوں۔ اس کے بعد کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارا جو سفر ہے وہ کیا ہے، تمہارے نتائج جو ہیں وہ روایت سے مختلف ہیں، تمہارے نتائج جو ہیں وہ اجماع سے مختلف ہیں، تو اس کی وہ وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز آپ کے سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ یہ عام طور پہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کسی کام کو مہم بنا کر کیا جائے، تو بالکل ٹھیک بات ہے بھائی، اس ٹھیک، کا تقاضا اسی وقت تھا جس وقت لوگوں میں وہ تباہش پیدا ہو رہا تھا، لیکن ان کے ہاں یہ چیز پیش نظر ہی نہیں ہوتی کسی نقطہ صحیح، نظر کسی چیز کو بیان کرتے ہوئے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی فکر کو پیش کرتے ہیں تو ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی بھی پیغمبر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کسی فکر میں جو استدلال کا مرحلہ ہے اس کو طے کرنے میں بھی کچھ کمیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ ہمارے جو نتائج سامنے آتے ہیں ان نتائج میں صحیح استدلال پر چلنے کے باوجود غلط نتیجے تک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میرا یہ احساس ہے کہ یہ بالکل درست وقت تھا جس موقع پہ یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ غامدی صاحب کے پورے علمی استدلال کے سفر کو ہم جانیں۔ اور جس وقت ہم نے اس کو جاننے کا آغاز کیا تو معلوم یہ ہوا کہ انسان واقعی میں انسان ہوتا ہے کہ جس وقت وہ اپنے مرتب استدلال کو بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہاں پر بھی اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو ابھی بھی تشنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا صحیح، ہوگا اس سیریز کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جو انہوں نے اپنی تحریرات میں، تصنیفات میں بیان کی ہیں، اس میں بھی آپ کو کچھ پروگرس نظر آتی ہے، اس میں بھی آپ کو پیشکش کے نئے اسالیب نظر آتے ہیں، اس میں بھی آپ کو کہیں کہیں استدلال کی نئی راہیں نظر آتی ہیں، اور اس میں بھی آپ کو کہیں کہیں نتائج اطلاقات میں مختلف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، اور اس میں ایک اور بہت بڑا فائدہ جو ہمیں ہوا وہ یہ کہ جس وقت غامدی صاحب نے اپنی فکر اور اپنے استدلال کو پیش کیا تو ایک بہت بڑی تعداد ہے علماء کی، اہل فکر لوگوں کی، محققین کی، جنہوں نے اس پہ تنقیدات کی، اعتراضات کیے،
اور ان اعتراضات کے نتیجے میں خود آپ کو اپنی فکر کی بہتر پیشکش کرنے کا موقع ملا. تو اگر یہ سارا کام بالکل ابتدا میں ہو جاتا تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ وجود پذیر ہی نہ ہوتا. یعنی ایک صرف یہ بات کہ جی غامدی صاحب کی بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن پوری کی پوری پچھلے 10 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا اور یہ جتنی ملٹی میڈیا ذرائع ہیں اس سے تنقیدات کا ایک پورا کا پورا انسائکلوپیڈیا وجود میں آیا، اس سے بہت مدد حاصل ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ وقفہ بھی اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے پیش نظر تھا کہ جو تنقیدات ہونی ہے ایک صاحب علم کی اپنی عمر میں وہ سامنے آ جائیں، اور وہ عمر کے اپنے اس حصے میں جس میں ظاہری بات ہے اس وقت غامدی صاحب 70-75 سال کے ہیں، کہ یہاں پر وہ اپنی پوری فکر کو ایک مرتب منظم صورت میں اثر نو طور پر پیش کرے، خود اپنے استدلالات کا جائزہ لے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح وقت کا صحیح موقع کا انتخاب کیا، اور اس کی صحیح افادیت بھی انشاءاللہ اس کے بعد محسوس ہوگی.